بتاؤ جس گھر کی عورتوں کی پائل کی آواز باہر غیر مرد سن لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے، تو جس گھر کی بچیاں ٹک ٹاک اور معاذ اللہ انسٹاگرام پہ ناچتی ہو، بتاؤ اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ بتاؤ ہمارے مدرسے نہیں توڑے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری مسجدوں کو سنسان نہیں کیا جائے گا تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ اگر ہمیں انقلاب لانا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی بچیوں کو پردہ دینا ہوگا، ہمیں اپنی بچیوں کو جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز بنانا ہوگا اور ان کی سیرت ہمیں بتانا ہوگی کہ نبی کی بیٹی ایسی تھی، حضور کی ازواج حضرت عائشہ ایسی تھی، حضرت خدیجہ ایسی تھی۔ جب یہ سیرت پڑھیں گی پھر جب علم آئے گا پھر اس کے بعد عمل آئے گا، جب یہ چیزیں آئیں گی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اندازہ لگاؤ ذرا، اندازہ لگاؤ۔ لیکن حضرت میں بتانا چاہتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن چند باتیں کہے بغیر میں انشاءاللہ ہٹوں گا نہیں۔ وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا حال بھی پتہ کیا ہے؟ ہمارا حال ذرا سن لو، ذرا چند باتیں سن لو انشاءاللہ العزیز، آخر میں دعائی ہوگی، اب میرے بات ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا حال کیا معلوم ہے کہ ہمیں بھی دیندار لڑکی نہ پسند نہیں آتی۔ دیکھو سچی بات بتاؤں گا، اور دیندار لڑکے پسند نہیں آتے ہیں، یا کوئی بچہ اگر عالم بن گیا مدرسے میں 10-15 سال پڑھنے کے بعد وہ پسند نہیں آتا ہے، یہ کوئی جو علماء کی صحبت میں رہ کے دیندار بچہ بن گیا تو وہ پسند نہیں آتا، کہتے ہیں یہ تو بڑا سیدھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے اندر تو کوئی چال بازی چلاکی نہیں ہے، یہ قوم اسے اپنی بیٹی دینے تیار نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر آج صرف بیٹی جو ہے، بیٹی اگر رشتہ لے کر کے جاؤ اور پوچھو تمہاری بیٹی کتنی پڑھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ہماری بچی نے قرآن پڑھا ہے، ہماری بچی نے جو ہے فصل مسائل کی کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ قوم جو ہے اسے ان پڑھ سمجھتی ہے، ان پڑھ، اللہ اکبر، ان پڑھ سمجھتے ہیں، صرف کاغذ کے ٹکڑے اور ڈگریوں والوں کو تم پڑھا لکھا سمجھتے ہو۔ جبکہ ایک جملہ کہہ دوں میں، حضور کے زمانے میں جو قرآن پڑھا ہوا ہوتا تھا اسے ہی صحیح معنی میں پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، بولو یار سبحان اللہ، اسے ہی صحیح معنی میں پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ آج جو قرآن پڑھی بچی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو اسے پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے، جو قرآن پڑھا ہوا ہے یا پڑھی ہوئی ہے وہی صحیح معنی میں سمجھ لو دیندار بچی ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کی شان کیا ہے اور قرآن پڑھی ہوئی بچی کی یا بچے کی شان کیا ہے، اور حضور کے زمانے میں اسے ہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی جن کا نام بخاری شریف کی روایت میں بتا رہا ہوں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ کون بیان فرماتے ہیں؟ زور سے بولو۔ حضرت سہل بن سعد وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے آپ کے لیے، آپ جو چاہیں میرا کریں۔ کون آئی حضور کی بارگاہ میں؟ ایک عورت، کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، میں نے آپ کو سونپ دیا ہے اپنے آپ کو، آپ جو چاہیں میرے ساتھ کریں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ ایک مسکین صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا نکاح آپ میرے ساتھ فرما دیجئے۔ آقا نے فرمایا ہل لک من مہر، اے میرے صحابی کیا تمہارے پاس کوئی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں چلے جاؤ، جانے کے بعد مہر کے لیے کچھ رقم لے کر کے آؤ۔ وہ اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں اور مہر کے لیے رقم لینے جاتے ہیں لیکن انہیں رقم نہیں ملتی ہے۔ آقا نے فرمایا کچھ ملا؟ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ آقا نے پھر فرمایا اے میرے صحابی اگر لوہے کی کوئی انگوٹھی ہو، لوہے کی انگوٹھی وہی عطا کر دو، ہم تمہارا مہر بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ مسکین صحابی تھے، ذرا اندازہ لگاؤ قرآن کی شان بیان کر رہا ہوں۔ آج تو جو قرآن پڑھا ہوا ہے اسے قرآن پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ جو اصل میں قرآن پڑھا ہوا ہے وہی پڑھا لکھا انسان ہے، وہی پڑھا لکھا بیٹا ہے، وہی پڑھی لکھی بیٹی ہے میرے بھائیوں۔ اب ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس انگوٹھی بھی نہیں ہے، تو اب آقا نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس لنگی ہے، لنگی میں لنگی دے دوں گا مہر میں۔ آقا نے فرمایا اس لنگی سے کیا ہوگا؟
تم اس کو پہنو گے تو اس کو نہیں ملے گا، وہ اس کو اوڑھ لے گی تو تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اب وہ صحابی خاموش ہو جاتے ہیں، مسکین صحابی، وہ جانے لگے۔ آقا نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ وہ جب آئے آقا نے فرمایا تمہارا نکاح میں اس کے ساتھ کر دوں گا، لیکن مہر کے لیے کچھ تو دینا پڑے گا۔ مالک مختار نبی، مالک جنت نبی نے ارشاد فرمایا چلو تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے دینے کے لیے، بتاؤ تمہیں قرآن یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی تمہیں قرآن یاد ہے یا نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں مجھے قرآن کی فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ وہ گنوانے لگے، یا رسول اللہ یہ سورت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے۔ ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہیں قرآن یاد ہے، اس عورت کا نکاح میں قرآن کے بدلے میں تمہارے ساتھ کر رکھا ہوں، اور تمہارا مہر یہ بنے گا کہ اس عورت کو نکاح کر کے لے جاؤ، اور جتنا تمہیں قرآن یاد ہے وہ قرآن اسے سکھا دینا، تمہارا مہر بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیا۔ اندازہ لگائیے یہ حضور ہے مالک جنت، یہ ہے اختیار ہمارے نبی کا۔ اور آج امام اعظم کے نزدیک کیا ہے کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں بن سکتا ہے۔ پیسوں کا ہی مہر بنے گا، آج قرآن کی صورتوں کا مہر نہیں بن سکتا۔ وہ انہی حضور کے صحابی کے ساتھ خاص تھا، چونکہ حضور صحابی حضور جو ہے مالک جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو حضور سے پیار کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پیار کرو، قرآن عظیم سے پیار کرو، اور اپنی بچیوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ آج جو ہمارے قرآن سے، یاد رکھنا یہ امت جتنی قرآن سے دور ہوتی چلی جائے گی، ہماری ماں اور بہنیں جتنا قرآن سے دور ہوتی چلی جائیں گی، جتنا یہ فیشن لٹریچر پڑھیں گی، جتنے یہ ناولیں پڑھیں گی، یقین مانو یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اگر ہمیں ترقی کوئی راستہ ملتا ہے، اگر ہمیں دشمنوں پر قابض ہونے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی راستہ ہے تو ہمارے پاس اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی کچھ اور نہیں بلکہ وہ قرآن عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ۔ قرآن عظیم پڑھو، اور جب قرآن عظیم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، گفتگو ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت فطرت کیا معلوم ہے؟ فطرت یہ ہے کہ میں انسان دیندار انسان کو پسند کرتا، یہ دیندار ہیں، امام صاحب دیندار ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہیں، تو میں نے پسند کروں گا، یہ مجھے پسند کریں گے۔ یہ فطرت انسان کی نیچرلی چیز۔ فطرت کیا ہے کہ آپ مسکرانے والے انسان کو پسند کرتے ہیں۔ بتاؤ پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہ بھئی یہ انسان مسکرا رہا ہے، آپ کو بہت پسند آیا۔ فطرت یہی ہے۔ تو فطرت میرے بھائیوں یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو جو ہے دیندار گھرانوں میں دیو۔ بولو سبحان اللہ۔ دیندار لڑکا تلاش کر کے دیو۔ ایک لیڈی نے میرے پاس فوٹو ڈالا، اس لیڈیز کا نا، اس عورت کا پتا چہرہ زخمی تھا، تو رو رو کے مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت دعا کر دو، میرا شوہر جو ہے نا روزانہ شراب پی کے آتا، وہ مجھے مارتا ہے، اور میرے باپ نے اس کی 50,000 نوکری ہے، 50,000 روپے نوکری، اور میرے باپ نے کوئی دینداری نہیں دیکھی، نہ کوئی تفتیش کی کہ لڑکا جو ہے شرابی ہے، زانی ہے، سٹے باز ہے، کیا ہے، کچھ نہیں دیکھا، بس میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھ سے کہا حضرت جو ہے وہ روزانہ شراب پی کے آتا ہے، مجھے مارتا، آج تو میرا چہرہ زخمی کر دیا۔ اس کا جب میں نے فوٹو دیکھا یقین مانو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بتاؤ اپنی سوسائٹی میں کون سی داستان ہے، وہ کون سی صورت میں تمہیں بتاؤ میرے بھائیو جو ہماری سوسائٹی میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو نیچرلی چیز یہ ہے، فطرتی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان مسکرانے والے کو دیندار کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تم چاہے 50,000 کی لالچ میں، 1,00,000 کی لالچ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ جو ہے شرابی کے ہاتھ میں دے تو دو گے، لیکن چند مہینے نہیں گزریں گے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو ہے پیسے والے کے ہاتھ میں تو دے دیا ہے، لیکن میری بیٹی کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، میری بیٹی کی عاقبت برباد ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی مت دیکھ کے 50,000 نوکری والا ہے، مرسیڈیز گاڑی میں چلتا ہے، یا اس کے پاس بنگلے ہیں، 1,00,000 کی جاب کرتا ہے، اگر پیسے کم بھی کماتا ہے اور دیندار ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، یا اس کے علاوہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، شراب سے دور ہے، سٹے سے دور ہے، زناکاری سے دور ہے، تو کچھ مت دیکھ، زیادہ مالداری مت دیکھ، اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو، اگرچہ وہ زیادہ مال و دولت کے ذریعے سے تمہاری بیٹی کو تفریح نہیں کرائے گا،
گا لیکن دینداری اس کے اندر ہوگی، قرآن و سنت کا علم اس کے سن و سینے میں موجزن ہوگا، تمہاری بیٹی کو زیادہ تفریح تو نہیں کرا پائے گا، لیکن اتنا میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، کھنڈوا کے زندہ دل مسلمانوں، دیندار لڑکا یا دیندار بہو تم اپنے گھر میں لے آئے تو انشاءاللہ گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا، جنت کا گہوارہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی سکون بھی ملے گا، اور تمام گناہوں سے بچ کر کے تمہارے گھر کے اندر سکون بھر جائے گا انشاءاللہ۔ دیندار تلاش کرو، لیکن دیندار کو تلاش کرتے ہیں کہاں ہے؟ تلاش کرا کرو، تلاش کیا کرو۔ ایک آخر میں ایک بات اور بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے سعید بن مسیب۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو۔ سعید بن مسیب۔ ان کی ایک بیٹی تھی عالمہ فاضلہ۔ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا، وقت کے بادشاہ خلیفہ عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے رشتہ بھیجا تھا سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ شراب پیتا تھا، وہ زانی تھا۔ کہا میں اپنی بیٹی کی آخرت برباد نہیں کروں گا۔ ارے بادشاہ کا رشتہ آیا، بادشاہ کے بیٹے کا، ولید بن عبد الملک کا، سعید بن مسیب نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کی آخرت برباد نہیں کروں گا۔ وہ دیندار دیکھ رہے تھے۔ جب خلیفہ بالکل مایوس ہو گیا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد جن کا نام حضرت ابو بداع تھا ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، بڑے غریب تھے۔ پتا چلا میرے بھائیو ان باتوں کو سمجھو، قسم خدا کی بیٹی تم نے دے دی اگر کسی بھی شرابی کے ہاتھ میں، کسی بھی فاسق کے ہاتھ میں، چند مہینوں کے بعد وہی بیٹی کہے گی میں دولت کا کیا کروں، میں بڑی بڑی گاڑیوں کا کیا کروں، جب اس کے پاس دینداری نہیں ہے، جب مجھے سکون ملتا ہی نہیں ہے، وہ جو 5 وقت کی نماز تو کیا جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتا ہے، تو بتاؤ سکون کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیو سکون اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھا ہے، اور دل میں سکون کہاں سے آئے گا؟ دل میں سکون آتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، دل میں سکون آتا ہے نماز پڑھنے سے، دل میں سکون آتا ہے زکوٰۃ اگر فرض ہے زکوٰۃ نکالنے سے، حج اگر فرض ہے حج کو ادا کرنے سے، یہ دل میں ایسے سکون آتا ہے۔ محفلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جمیل سننے سے دل میں سکون ایسے آتا ہے۔ پتا چلا سکون جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اللہ اکبر، یا دیندار لوگوں کی محفلوں میں رکھا ہے، تو دیندار بن جاؤ۔ اور جو انسان دیندار بن جائے گا، نبی کی سنت پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی بڑی سکون کی زندگی کاٹ کے جائے گا، اور آخرت میں نبی جب اس کا چہرہ دیکھیں گے آقا فرمائیں گے زندگی میں میری سنت پہ عمل کر کے آیا ہے، آج میں تجھے لابارس و تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں اپنی شفاعت کروں گا، اور شفاعت کبریٰ سے تجھ کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا، جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیندار تلاش کرو، دیندار، بات سمجھ رہے ہو؟ اور ہمارے یہاں تو ایک معاملہ یہ ہے حضرت، ایک بات یہ بھی کہہ جاؤں کہ صرف بیٹوں سے پوچھتے ہیں، بیٹوں سے کہ تمہارے لیے بیٹے ہم نے فلاں لڑکی دیکھی ہے، تمہیں پسند ہے؟ اچھا تم بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو یار؟ جبکہ بیٹی سے بھی پوچھنا، بیٹی سے بہت ذمہ داری اسٹیج ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، بیٹی سے بھی پوچھنا کہ بیٹی کا جب رشتہ کرو، بیٹی میں نے فلاں لڑکے سے تیرا رشتہ کیا، تجھے پسند ہے؟ یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا صحیح صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ ارے میں بھائیو آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں، سمجھو ذرا آپ کس کو۔ بیٹیوں سے بھی پوچھنا کہ تمہیں فلاں لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ جب حضرت فاطمہ جب بالغہ ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر کا رشتہ آیا، آقا نے فرمایا کہ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کا پیغام دیا، آقا نے فرمایا فاطمہ چھوٹی ہے۔ فاروق اعظم کا رشتہ آیا، آقا نے فرمایا فاطمہ چھوٹی ہے۔ جب علی المرتضیٰ کا رشتہ آیا، آقا مسکرائے، وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے، اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا علی ابھی جبریل آئے تھے اور کہا اللہ کا بھی پیغام یہی ہے کہ اے میرے نبی تم اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ جو ہے مولا علی کے ہاتھ میں دے دو۔ بولو سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری بھی مرضی یہی ہے، حضرت جبریل کی مرضی بھی یہی ہے، خدا کی مرضی بھی یہی ہے کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دی جائے، لیکن اے علی، اے میرے بھائی،
ذرا رکو ذرا، میں ابھی گھر میں ہو کر کے آتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے آتا ہوں کہ فاطمہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اپنے گھر میں آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا میری بیٹی بتاؤ علی رشتے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اس کا رشتہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابا جی میں آپ کے بتاؤ خلاف کیسے جا سکتی ہو، آپ جو کر دیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ اس طرح سے آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں تو یہ میری سنت بن جائے گی۔ تو اللہ اکبر، قیامت تک جو مسلمان اپنی بچیوں کا رشتہ ان کی پسند کے مطابق کریں گے تو ان کا گھر جو ہے بگڑے گا نہیں، لڑائی کا اڈا نہیں بنے گا۔ جب میری سنت پہ عمل کیا جائے گا تو ان کا گھر جو ہے جنت کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو حضور نے جو اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کرو۔ ابھی ایک سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی میرا رشتہ فلاں کی جگہ سے آیا، تجھے پسند ہے؟ یقین مانیے اس بیٹی کی خوشی کا حال یہ تھا، میں نے دیکھا کہ جیسے اسے زندگی میں پہلی بار وہ خوشی ملی، کیونکہ ہم غلط فیصلہ کر لیتے ہیں یار، غلط فیصلہ۔ لیکن یہ ہے لیکن ہاں اتنا بھی ہے کہ بیٹی اگر غلط کاموں میں ہے یا کسی غلط اوباش قسم کے لڑکے سے اس کے کانٹیکٹ ہو گئے تو پھر ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس سے ہٹایا جائے، کوئی نیک لڑکا اس کے لیے تلاش کیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کی میں نے سیرت کی چند جھلکیاں آپ کو پڑھ کے سنائی میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پہ عمل کرو اور انشاءاللہ عورتوں پہ رحم کرو۔ رحم، آقا نے فرمایا عورت کمزور ہوتی ہے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت جو ہے ناقص دین ہوتی ہے، ان کے اوپر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر بازے انسان کو نا اگر سیدھی سادھی بیوی مل جاتی ہے تو وہ اس کا خون پیے جا رہا ہے، اس کا خون پیے جاتا ہے، اور بازی عورت کو اگر سیدھا سادہ شوہر مل جائے نا تو وہ اس کا خون پیے جا رہی ہے۔ ارے بات ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی حالات ہیں میرے بھائیوں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، عفو درگزر سے کام لینا سیکھو، انشاءاللہ یہ چیز تمہارے اندر آ جائے، معاف کرنے کا معاملہ آ جائے تو انشاءاللہ زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، بہاریں آ جائیں گی۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ کوئی بتا سکتا؟ بتاؤ ذرا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے پیدا کیا؟ ماشاءاللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ دیکھو ان کو معلوم ہے، توجہ کر رہے ہیں، توجہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے کسی اور ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ پیر کی ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ ہاتھ کی ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ سر کی ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ کبھی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے اس کا، فرمایا عورت کو اللہ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، پیر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا۔ پیر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ عورت جو ہے پیر سے ٹھکرانے کی چیز بھی نہیں ہے، یعنی تمہاری بیوی جو ہے پیر سے ٹھکرانے کی چیز بھی نہیں ہے، اور سر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ عورت جو ہے سر پہ چڑھانے کی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اور بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر، جو تمہارے نکاح میں آ جائے اور یہ تمہاری جو بیٹی ہو، یہ تمہاری بہن ہو، تو قسم خدا کی وہ نفرت کے لائق نہیں، بلکہ وہ بائیں پسلی سے پیدا ہے، بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، تو عورت تو دل سے لگانے کی چیز ہے، عورت تو دل سے محبت کرنے کی چیز ہے۔ تم عورتوں پہ رحم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اور جو کسی پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ رحم کرنا سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی فضل و کرم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بن جاؤ، اپنی تنہائیاں اچھی کر لو، بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، آپس میں احترام کرو، ان عالموں کا، سیدوں کا، سب کی عزت احترام کرو، اسی میں بھلائی ہے، آپس میں اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من جمیع